اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1973 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی 36ویں آیت سے ہو رہا ہے 9/3 سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت میں اور اس سے ماقبل سورہ انفال میں جنگ کے متعلق کچھ ہدایات اور احکام و قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ درمیان میں یہ چیز آئی تھی کہ یہ اس جد و جہد یا جہاد کی آخری شکل ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح اور بہبود اور ارتقاء کے راستے میں جتنی قوتیں مزاحمت کرتی ہیں انہیں پہلے واضح نصیحت سے سمجھایا جائے، دلائل و براہین سے قائل کیا جائے، لیکن اگر وہ ظلم اور استبداد سے باز نہ آئیں تو پھر انسانیت کو ان کے دست تظلم سے بچانے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کی ان دست درازیوں کو قوت کے ذریعے سے روکا جائے، اور اسے کہا جاتا ہے قتال فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں جنگ کرنا۔ پچھلے درس میں جو 2 آیتیں سامنے آئی تھیں ان میں ضمن قرآن کریم نے بتایا تھا کہ یہ راستہ روکنے والے انسانیت کو صحیح منزل مقصود تک نہ پہنچنے دینے والے نمایاں طور پر 2 گروہ بنائے گئے تھے۔ ایک تو احبار و رہبان، مذہبی پیشوائی، ارباب طریقت اور ارباب شریعت، جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کوئی تعمیری کام نہیں کرتے اور دوسروں کی محنت کی کمائی پر زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو مال و دولت کو جمع کرتے رہتے ہیں اور انہیں فلاح اور بہبود انسانیت کی خاطر کھلا نہیں چھوڑتے۔ گویا مذہبی پیشوائیت کا نظام پریسٹریس اور نظام کیپٹلزم کا، سرمایہ داری کا، ان 2 کو قرآن کریم نے پچھلی آیت میں نمایاں طور پر بنایا تھا کہ یہ در حقیقت اس راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ چیز تاریخ میں چلی آ رہی ہے اور ظہور اسلام کے زمانے میں بھی یہ دنیا کا عام دستور تھی، تو قرآن نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ جو ہم نظام زندگی دے رہے ہیں کہ جس میں کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے فرد کو اپنا معصوم یا محتاج بنائے، تم دیکھو گے کہ یہ نظام زندگی تمام نظام حیات پر غالب آ کر رہے گا۔ اگر کوئی جماعت اس کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوگی تو یہ تمہارے حساب و شمار سے جلدی وجود میں آ جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کائناتی قوتوں کی جو رفتار ہے جسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے، زمانے کے تقاضے انسانوں کو اس طرف لے کے آئیں گے، یعنی انسان عقل کے تجرباتی طریق کی بنا پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ اس نظام کو اپنائے۔ یہ کہنے کے بعد پھر قرآن اسی تسلسل کی طرف چلا آیا، یعنی جنگ کے متعلق احکام، کہ اسی مقصد کے لیے جب جنگ ناگزیر ہو جائے تو اس میں کیا احکام ہونے چاہیے۔ من جملہ دیگر ہدایات سے ایک ہدایت قرآن نے یہ دی کہ جنگ اگر کہیں ناگزیر ہو جائے اور پھر جائے تو جنگ کو مسلسل جاری نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی نفسیاتی چیز قرآن نے بتائی ہے۔ کہا یہ ہے کہ اس قسم کے بین الاقوامی کنونشن تمہارے ہاں ہونے چاہیے کہ جن کی روح سے یہ طے کر لیا جائے کہ جنگ کہیں بھی ہو، کسی مقام پہ ہو، کسی قوم کے ساتھ ہو، سال میں کچھ مہینے ایسے رکھ لینے چاہیے کہ جن میں جنگ ممنوع قرار دیجیے، اس میں جنگ ہونے ہی نہ پائے۔ معاف رکھیے گا، یعنی قرآن کریم نے ایک ابدی ہدایت کے طور پر یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر ایسی شکل پیدا کر دی جائے کہ جنگ مسلسل جاری نہ رہے، درمیان میں کسی وقت سیز فائر ہو جائے، متارکہ ہو جائے، جنگ بند کر دی جائے، تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ جنگ پھر اسی تیزی شدت کے ساتھ جاری نہ رہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑی نفسیاتی چیز ہے
لڑائی اگر مسلسل ہوتی رہے، آپ انفرادی طور پر دیکھیے، دو شخصوں میں، دو گروہوں میں اگر جنگ، لڑائی فساد ہو رہا ہو تو غصہ اپنی شدت پہ ہوتا ہے۔ اگر ان میں تھوڑے وقت کے لیے بھی جنگ بند کرا دی جائے، لڑائی کو چھڑا دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غصہ شروع ہو جاتا ہے اور دوبارہ وہ اس شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے، وقفہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک بڑی سائیکولوجیکل حقیقت ہے کہ اگر درمیان میں وقفہ آ جائے تو پھر غصے اور انتقام کی وہ شدت باقی نہیں رہتی۔ تو قرآن کریم نے کہا یہ کہ جنگ بھی ناگزیر ہو جائے تو سال میں کچھ مہینے، 4 مہینے قرآن نے بیان کیا ہے، یہ عربوں کے ہاں چیز چلی بھی آ رہی تھی۔ کہا یہ ہے کہ یہ چیز بس بحثیت ایک ابدی قانون کے اپنے ہاں رکھو کہ ایسے مہینے آ جانے چاہیے کہ جن میں جنگ ممنوع قرار دے دی جائے۔ اب یہ چیز ظاہر ہے، شروع میں عرض کر دوں کہ جیسا میں نے عرض کیا ہے، یہ ایک بین الاقوامی کنونشن کے ذریعے سے ممکن ہے۔ عرب میں یہ اس لیے ممکن تھا کہ ان تمام قبائل نے اسے تسلیم کر لیا ہوا تھا۔ ایک کنونشن کے ذریعے سے ایک روایت ہو گئی تھی ان قوم میں یہ قائم کہ عام طور پر وہ اس پر وہ رضامند تھے، متفق تھے اور وہ ایسا کر دیتے تھے۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ اس میں تھے مذہبی پیشوائیت آگے کس طرح سے ڈنڈی مارتی تھی، لیکن پہلے یہ چیز دیکھیے کہ یہ چیز ان کے ہاں ایکسپٹ تھی، اور اس کے لیے 3 مہینے تو یہ تھے کہ جس میں وہ حج کے اجتماع کے لیے جمع ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں مواصلات کا طریقہ ایسا تیز رفتاری کا نہیں تھا جیسا آج ہے، اس لیے یہ 3 مہینے تھے، یہ ذی القعدہ، ذی الحج اور اس کے بعد محرم۔ حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے، 1 مہینہ بعد اور 1 مہینہ حج کا، یہ پورے عرب کا بہت عظیم اجتماع ہوتا تھا جس میں بڑے اہم معاملات بھی ان کے طے ہوتے تھے، کاروبار بھی ہوتا تھا، اور کعبہ ہی اس کا مرکز تھا۔ تو ضروری تھا کہ ان 3 مہینوں میں ملک میں ایسا امن رہے کہ یہ آنے جانے والے قافلے پوری اطمینان کے ساتھ یہ سفر کر سکے، اور پھر حج کے دوران میں بھی کسی قسم کی کوئی نہ لڑائی ہو، نہ جنگ ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ فساد ہو۔ اور 1 مہینہ درمیان میں رکھا ہوا تھا رجب کا، جسے آج ہم عمرہ کہتے ہیں، یہ ان کے یہاں حج اکبر ہوتا تھا۔ درمیان میں بھی ایک اجتماع ہوتا تھا، اور وہ اجتماع اتنا بڑا تو نہیں ہوتا تھا جتنا حج کا ہے، لیکن ایک چھوٹے اجتماع کے لیے بھی اتنا وقفہ انہوں نے رکھ چھوڑا دیا۔ یہ بڑی مفید چیز تھی۔ قرآن نے اسے بھی اپنے یہاں جاری کیا اور اپنے طرف سے بطور ایک ابدی اصول کے بیان کر دیا کہ ایسا ہونا اچھا ہے، ضروری ہے، اور جب یہ چیز خدا کی طرف سے مسلمانوں کے لیے آ جائے تو پھر تو یہ فریضہ ہو جاتا ہے۔ تو اس اصول کو ایک فریضے کی حیثیت سے رکھ دیا گیا کہ 4 مہینے ایسے ہونے چاہیے۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ مذہبی پیشوائیت اس میں کیا کرتی تھی، ڈنڈی مارتی تھی، تو وہ ایک عجیب چیز ان کے ہاں کیلنڈر جو تھا وہ چاند کے حساب سے رکھا جاتا تھا۔ چاند کے حساب سے جب کیلنڈر رکھا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سال میں شمسی کیلنڈر جو ہے اس سے 10 دن چھوٹا رہتا ہے۔ سورج کے حساب سے سال کو پورے 12 مہینے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس میں صرف چند منٹوں کا کچھ فرق پڑا کرتا ہے یا چند گھنٹوں کا، اسے وہ پورا کر لیتے ہیں ہر چوتھے سال فروری میں 1 مہینہ بڑھا کر۔ مقصد یہ ہے کہ زمین چاند کے گرد جو اپنا چکر پورا کرتی ہے تو وہ 365 کچھ دنوں میں پورا کرتی ہے۔ سمجھنے کے لیے 365 دن سمجھ لیجیے، اتنے دنوں میں وہ سورج کے گرد پورا چکر کر لیتی ہے، اور اسے 1 سال کہا جاتا ہے۔ موسموں کے لحاظ سے اس 1 سال کو 12 پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اسے 12 مہینے کا۔ چاند کے حساب سے اگر کیلنڈر رکھا جائے تو وہ نئے چاند کے چڑھنے پہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے 12 مہینے جو ہیں وہ 365 دن میں ختم نہیں ہوتے، قریباً 355 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کے حساب سے کیلنڈر میں شمسی کیلنڈر سے ہر سال 10 دن کم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جسے
مذہبی کیلنڈر کہا جاتا ہے وہ قمری یا چاند کے حساب سے رکھا جاتا ہے نا. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا کیلنڈر ہے سورج کے حساب سے جو رکھا جا رہا ہے اس میں سے ہر سال 10 دن کم ہو جاتے ہیں. موسموں کا تعین جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. موسموں کا تعین چاند سورج کے حساب سے جو کیلنڈر رکھا جاتا ہے اسی کے حساب سے ٹھیک رہتا ہے. اب اگر کسانوں سے پوچھیے آپ, کاشتکاروں سے پوچھیے آپ, ان کے ہاں دوائی کا, پانی دینے کا, کٹائی کا یہ خاص موسم ہے, خاص دن ہے, اور وہ یہ دن موسموں کے اعتبار سے متعین کرتے ہیں اور موسم چاند سورج کے حساب سے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے. اس لیے وہ متعین طور پر یہ جانتے ہیں کہ یہ فلاں موسم میں, فلاں مہینے میں فلاں فصل کی دوائی ہوگی, فلاں فصل کی کٹائی ہوگی, فلاں موسم میں ہوائیں چلیں گی, اس لیے وہ گندم وغیرہ کی اڑائی ہوگی. یہ ساری چیزیں وہ موسموں کے حساب سے رکھتے ہیں اور موسم سورج کے حساب سے بدلتے ہیں. اس لیے وہ جو 12 مہینے رکھے ہوئے ہیں اس اعتبار سے بھی وہ نہایت مفید رہتے ہیں. اور ویسے بھی زمین اپنی گردش پوری کر لیتی ہے سال کے بعد. چاند کی روح سے جو کیلنڈر رکھا جاتا ہے, میں نے جیسا کیا اس میں یہ نہیں ہوتا. اسی لیے یہ بات ہے نا کہ کبھی ہمارے یہاں روزے سردی میں آ جاتے ہیں, کبھی انتہائی گرمیوں میں آ جاتے ہیں, کبھی موسم بہار میں آتے ہیں, لیکن مئی اور جون کا مہینہ یا جتنے بھی ایسے مہینے ہیں وہ انہی موسموں میں آتے ہیں, ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوتے. اب یہ لوگ وہاں کے جو چاند کے حساب سے کیلنڈر رکھتے تھے 10 دن کا فرق پڑ جاتا تھا ہر سال. موسموں کے تعین میں ان کو ایک مشکل پیش آتی تھی. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ ہر تیسرے سال وہ ایک مہینہ درمیان میں ویسا ہی رکھ لیتے تھے, لون کا مہینہ جسے کہتے ہیں. ہندوؤں کے ہاں بھی یہ چاند کے حساب سے رکھا جاتا تھا کیلنڈر, وہ بھی اس طرح سے تیسرے سال یہ کرتے تھے. یہودیوں کے ہاں بھی یہی طریقہ تھا. سینٹک ریسز جو تھی وہ بھی چاند کے حساب سے جب یہ رکھتے تھے کیلنڈر اپنا, تو ہر تیسرے سال ایک مہینے کا اضافے کے معنی یہ تھے کہ وہ سال کے 13 مہینے گنتے تھے. 12 مہینے کے تو نام ہوتے تھے, 13واں مہینہ یہ ننامی چلتا تھا, اضافے کا ایک مہینہ, یعنی اسے وہ گود کر جاتے تھے تاکہ سال جو ہے وہ موسموں کے اعتبار سے ٹھیک آ جائے. یعنی وہ ایڈجسٹ کر لیتے تھے اپنی اس کمی کو ایک مہینہ بڑھا کر تاکہ پھر یہ موسموں کے ساتھ چلے. چلاتے تو تھے موسموں کے ساتھ, سال کے بعد پھر 10 دن پیچھے رہ جاتے تھے, پھر 3 سال کے بعد ایک مہینہ پیچھے رہ جاتے تھے, اور پھر تیسرے سال ایک مہینہ بڑھا لیتے تھے, 13 مہینے رکھتے تھے. اگر تو سوال صرف اتنا ہی ہوتا ہے حساب کتاب رکھنے کا یا موسموں کے اعتبار سے کاشت کا, تو ٹھیک ہے ایک بڑھا لیا, اس میں کیا فرق تھا. یہ چیز بڑی غور طلب ہے. جب طے یہ پایا جائے کہ سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جس میں جنگ نہیں ہوگی, قافلے نہیں لوٹے جائیں گے, راستے پر امن رہیں گے, کسی سے فساد نہیں کیا جائے گا, تو ہر ایک کو اطمینان ہوتا تھا نا آنے جانے والوں کو کہ شاید وہ مہینہ آ گیا ہے مثلا ذی-قعدہ کا, تو اس میں وہ کہتے تھے کہ امن سے ہم سفر کر سکتے ہیں, قافلے چلا سکتے ہیں, اس میں کوئی کسی دوسرے کو تنگ نہیں کرے گا, فساد نہیں کرے گا. تو یہ مہینے متعین ہوتے تھے. جس سال 13 مہینے ہو جاتے تھے اس سال ان میں گڑبڑ یہ ہوتی تھی. اب آ گئے اس میں مذہبی پیشوا. کعبے کے جو مہنت تھے ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جس کے ذمہ یہ متعین کرنا تھا کہ یہ 4 مہینے جس میں یہ جنگ اور فساد منع کیا گیا ہے یہ کون سے مہینے ہوں گے. اگر تو مہینے طے ہوں تو سیدھی سی بات ہے کہ صاحب مئی, جون, جولائی اور اکتوبر کا مہینہ ساری دنیا جانتی ہے, اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہر شخص کو معلوم ہے کہ جون کا مہینہ آ گیا. اور اگر صورت یہ ہو کہ وہ 13 مہینے ہوں, ان 13 مہینوں کے اندر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر یہ کون سا مہینہ ہوگا. تو وہ اپنا یہ مذہبی فریضہ ان کے ذمہ تھا کہ وہ متعین کر کے بتائیں
کہ کون سے مہینے اس سال میں یا اگلے سال میں ایسے رکھے جائیں گے جن میں جنگ فساد منع ہوگا، تو وہ کرتے یہ تھے۔ اب یہاں آ گئی مذہبی پیشوائیت کی اور کیپٹلزم کی مفاد پرستی۔ ایسے قافلے والے جو سمجھ لیتے تھے کہ ہمارا سفر ایسا ہے کہ وہ فلاں فلاں مہینے میں تو ضروری ہوگا اور فلاں میں ضروری نہیں ہوگا، وہ ان کے ساتھ آ کے مل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ صاحب اس سال یہ مہینے رکھ لیجیے، یہ رہی آپ کی دکھنا اور یہ بدلیے مہینوں کو، تو یہ ان کے لیے مہینے بدل دیتے تھے۔ اب دوسرے لوگ جن کے ذہن میں یہ تھا کہ صاحب فلاحی مہینے امن کے ہیں، وہ اس اعتبار سے چلتے تھے اور یہ فتویٰ دے دیتے تھے کہ نہیں صاحب اس دفعہ یہ نہیں یہ مہینے رہیں گے۔ نتیجہ یہ کہ وہ لٹ جاتے تھے اور یہ ان کے ساتھی اور سانجی جو تھے یہ بچ جاتے تھے۔ اسی طرح جنگ کی صورت تھی۔ قبیلے اپنے پچھلے سال کے حساب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں تو جنگ نہیں ہوگی، اور یہ فتویٰ دے دیتے تھے کہ نہیں اس کی بجائے اس دفعہ ہم نے جون کی بجائے اگست کا مہینہ رکھ دیا جس میں جنگ نہیں ہوگی، جون میں ہو جائے گی۔ تو جن کو یہ فتویٰ دیتے تھے وہ جا کے اس پہ حملہ کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صاحب اس میں تو جنگ حرام ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب اگر صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جنگ اس میں حلال ہے، اس میں جا کے حرام ہوگی۔ یعنی یہ دائرہ جنت بھی ان کو لگا دیجیے کہ یہ وہاں بھی کمائی کا اپنے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لیتے۔ تو یعنی یہ بات جو تھی مہینے کی، بھلا پوچھیے کہ اس میں یہ مذہبی پیشوائیت پر ٹانگ اڑانے کی کون سی بات ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ گنجائش نکال لیتے۔ یہاں تو آپ کو معلوم نہیں ہے، انڈیا میں یہ چیز ہوتی تھی، شادی بیاہ کے لیے وہ برہمن وہ تو ہر چیز کے لیے برہمن کے پاس جاتے تھے کہ صاحب کون سی تاریخیں رکھی جائیں۔ اب ان تاریخوں کو رکھنے میں کمائی ہوتی تھی۔ ایک فریق کو بعض تاریخیں سوٹ کرتی تھی، دوسرے کو نہیں سوٹ کرتی تھی۔ وہ آتا تھا کہ صاحب یہ دیکھیے یہ نہ رکھنے پائیے، اس نے کہا کہ یہ تھوڑا برہمن کی تو دکشنا ہونی چاہیے، ہم خود تو بدلتے نہیں ہیں، ہم تو دیوتاؤں سے پوچھ کے بدلتے ہیں اور دیوتا تو مفت میں نہیں دیتے، ہم تو مفت میں دے دیتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے لیے انہوں نے اپنی ماس کی شکل جو ہو، جو شخص خود کمائی کر کے روٹی نہ کھا سکے اس کو اس قسم کے پاپڑ بھیلنے پڑتے، بڑی مجبوری ہوتی۔ وہاں یہ کچھ ہوتا تھا، انہوں نے بھی کئی مہینے رکھے تھے جس میں شادیاں نہیں ہو سکتی تھی، آپ کے یہاں بھی تو ہے نا ایسے۔ یعنی یہ جو ہے مذہبی پیشوائیت آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسانوں کے عام کاروبار جن کا تعلق ہی کچھ نظر سے نہیں ہے اس کو بھی کس طرح اپنے ہاتھ میں اس کا اقتدار رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ چیز کر رکھی کہ جب یہاں تو صرف یہی ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں ہی کچھ دن متعین کرنے ہوتے تھے، وہاں یہ معاملہ بڑا اہم ہو جاتا تھا کہ پورے ایک مہینہ یا کچھ مہینے جن کے اندر وہ سمجھتے تھے دوسرے لوگ کے امن کے مہینے میں ہیں، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، فساد نہیں ہوگا، قافلے نہیں لٹیں گے، وہ اطمینان سے نکل پڑتے تھے۔ یہ ایک فریق کو فتویٰ دے دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، کنونشن ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب دیکھیے نا ہمارے یہاں تو یہ چیز موجود ہے، اور یہ کہتے تھے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم نے اعلان کر دیا تھا، اگر انہوں نے نہیں سنا تو ہم کیا کریں۔ یہ عجیب چیز وہاں چلی آتی، پیچھے ہٹانا، آگے کرنا۔ قرآن کریم جب دنیا میں قانون دے گا تو وہ تو پھر اس قسم کی گنجائشیں نہیں رکھ سکتا قانون کے اندر۔ سوال یہ ہوا یہ جو چاند کی وجہ سے کیلنڈر رکھا جاتا تھا ضمن میں عرض کرنے، یہ کیوں رکھا جاتا تھا؟ جن قوموں میں تحریری حساب کتاب ابھی نہیں ہوتا تھا وہ قومیں بہت پیچھے تھی، آج بھی ایسی قومیں ہیں موجود، دور دراز علاقوں میں رہنے والے، سورج کے حساب سے کیلنڈر جو ہے اس کی گنتی نہیں ان سے ہو سکتی۔ سورج کے حساب سے ہر دن اسی قسم کا چڑھتا ہے، ہر رات اسی قسم کی آتی ہے، نہ مہینہ پورا ہونے کا کوئی پتہ چل سکتا ہے۔ چاند کے لحاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے نیا چاند چڑھا، نیا مہینہ شروع ہو گیا، اور پھر وہ چونکہ مدار رکھتے تھے اپنی تاریخوں کا چاند پہ، انہیں اس حساب سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا، یہ چاند کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ آج کون سی تاریخ، 14 تک تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا تھا، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا تھا، پھر جب یہ غلوم ہونے کے بعد نکلتا تھا نیا مہینہ شروع ہو گیا۔
تو وہ یہ جو ہے عدد سنین ان قوموں میں جو اس طرح سے حساب رکھنا نہ جانتی ہیں ان کے ہاں آسان بڑا ہوتا تھا یہ چاند کی روح سے کیلنڈر رکھنا. یہ قومیں عرب جیسی قومیں یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی, ان کے یہاں حساب کہاں. یعنی اسی زمانے میں جس زمانے کی یہ ذکر آ رہا ہے دنیا کی اور قومیں رومن امپائر وغیرہ جتنے بھی تھے ان کے ہاں یہ کیلنڈر شمسی موجود تھے, لیکن وہ لکھنے پڑھنے میں ان سے آگے تھی. یہ قومیں جو لکھنے پڑھنے میں پیچھے تھیں اور پیسے کی صحرا نورد قومیں, کھانا بدوش قومیں, ایک قبیلہ 10 گھر کا یہاں, دوسرا قبیلہ 4 میل کے فاصلے کے پاس 10 میل کے فاصلے پہ وہاں, مینز آف کمیونیکیشن کوئی نہیں. تو کچھ حساب کتاب جو تھا وہ چاند کے ذریعے سے رکھتے تھے, جیسے یہ اپنے راستوں کا تعین ستاروں کے ذریعے سے کرتے تھے. ورنہ صحرا میں جہاں کوئی سڑک نہیں بنی ہوئی, کوئی نشانات راہ نہیں تھے وہاں متعین, کوئی پٹڑیاں نہیں تھی. اگر کوئی نشان رکھا بھی جاتا کہ یہاں تھوڑی سی ایک ٹیلا ہے, یہاں تھوڑے سے کچھ جھاڑ اگے ہوئے ہے, ایک آندھی وہ آتی تھی وہ ٹیلا کھڈے میں بدل جاتا تھا, جھاڑ ریت میں گم ہو جاتے تھے, کوئی نشان ہی نہیں صحرا میں ہوتے تھے. تو یہ قبیلے دن کی بجائے راتوں کو سفر کرتے تھے, یہ قافلے, اور راتوں کو یہ ستاروں کے ذریعے سے راستے متعین کرتے تھے. اب بھی آپ کے جہاز راں جو ہیں ان کو یہ علم آتا ہے, ستاروں کے ذریعے سے اپنے راستے متعین کرنا. سمندر میں بھی تو کوئی جی ٹی روڈ نہیں بنی ہوئی ہوتی نا, تو کمپاس بھی ہوتی ہے اور اس سے کہیں زیادہ یہ ستارے سے کام لیتے. وہ جو سورہ والنجم ہے نا, میں کبھی آؤں گا تو وہاں آپ دیکھیں گے کتنی بڑی چیز قرآن کہہ گیا. میں کیا یہ رہا تھا کہ ان قوموں میں جو ابھی لکھنا پڑھنا زیادہ نہ جانتی ہیں چاند سے حساب رکھنا آسان ہوتا ہے. ہمارے گاؤں والے ابھی کل تک, آج تو یہ ریڈیو عام ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو معلوم نہ ہو, لیکن اس سے ذرا پہلے ہمارے اپنے بچپن کے زمانے میں ہمارے گاؤں والے جتنے بھی تھے وہ سارے چاند کے ذریعے سے حساب رکھتے تھے. اپنا شادی بیاہ کا سارا کچھ چاند کے ذریعے, چاند پہ چار دن انہوں نے کیا آگا چیزیں کتنے پیسے واپس دیں گے, اور کہنے لگا کہ چلے چاند بھی ساتھ میں کہنے لگا نہ بھائی حساب کو پکا 10 چاندہ کیا, چلے چلے نہ چلے نہ ہی چلے, میں تو بہت آ جانا چلے گے. وہ طریقے مقرر کر دے سن, چاندی 14 اگلے کی 10, یہی آسان تھا ان کے لیے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے کیا عجیب چیز آئی. ہمارے ہاں اب تو یہ چاند کے ذریعے سے قمری مہینہ کچھ مقدس سی بات ہو گئی ہے نا, جسے تو سمجھا جاتا ہے اسلامی. اور یہ سورج کے ذریعے سے یہ جو گرگری کیلنڈر عام کیلنڈر ہمارے یہاں ہے اسے گنا جاتا ہے مغربی یا دنیاوی. دنیاوی کیلنڈر اور آپ کے یہاں ہے اور دینی کیلنڈر اور ہے آپ میں. چاند کے حساب سے آپ کے یہاں مغربی سمجھا جاتا ہے نا, اس میں ایک تقدس. ابھی یہ تو بڑی چیز ہے, آپ کو شاید معلوم نہیں, پچھلی جنگ کے زمانے میں انگریزوں کا وہ زمانہ تھا نا, انہوں نے ایک مسلک کے حساب سے آدھا گھنٹہ وقت پیچھے کیا تھا. تو ہمیں معلوم ہے اس زمانے میں ہم دلی میں ہوتے تھے, تو مذہب پرست طبقہ جو تھا ان کے ہاں گھڑیاں رکھی تھی انہوں نے, یہ کلاک مسجدوں کے اندر, انہوں نے ان گھڑیوں کو پیچھے نہیں کیا. کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے, یعنی گھڑیاں لاؤں گی جڑیاں سان وہ تو بالکل یعنی قرآن ہے. انہیں آدھا گھنٹہ پیچھے کرنا یہ وہاں فتویٰ تھا کہ بدعت انہوں نے نہیں کیا. اب اکثر یہ ہوتا تھا چلے جاتے ہیں راستے میں کسی کو دیکھا چین لٹک رہی ہے, اس نے پوچھا کہ بھائی صاحب وقت ذرا بتا دیجیے گا, تو وہ کہتے تھے کہ تم نے میاں دنیاوی وقت پوچھنا ہے یا دینی وقت پوچھنا ہے. یعنی وہ گھڑی دے کے بتاتے تھے کہ جی مسجد کے بجے آ گئے 12, کہ انگریز کے بجے 12:30, اور وہ مسجدوں کے اندر انہوں نے 5 برس تک یہ گجرات انہوں نے نہیں وہ گھنٹیاں ٹھیک کہتے تھے دونوں کا. یہ جو پہلے چلا آ رہا تھا, آپ کو پتا پھر آپ کے یہاں یہ تقدس کس چیز کو حاصل ہوتا ہے, جو چیز پرانی ہو جائے وہ آپ کے یہاں مذہبی بھی ہو جاتی ہے مقدس بھی ہو جاتی ہے.
یہ جو قمری آپ کے ہاں چاند کے حساب سے لا رہے ہیں، اب آپ کے ہاں یہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر سورج کے حساب سے کیلنڈر دے دیا جائے تو اس سے تو اسلام کی جڑ بنیاد اکھڑ جاتی۔ قرآن کریم نے 6/97 6/97 وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، خدا نے سورج اور چاند دونوں کو حساب کے لیے پیدا کیا۔ کیا بات ہے اس کتاب کی! جب ابھی حساب کتاب اس طرح سے نہ ہو، جن قوموں میں، جن تہواروں میں، جن قبائل میں آسانی رہے تمہیں ہاں چاند کے حساب سے حساب رکھنے کی، تو قمر بھی ہم نے اس کے لیے رکھا۔ اور اگر یہ سورج ہو کہ ایک آدمگیر چیز ہے، تم نے ساری دنیا کے ساتھ چلنا ہے جیسے یہ رکھا جا رہا ہے، شمس کو بھی ہم نے رکھا۔ تو اس نے یہ بتایا ہے یہاں کہ شمس ہو یا قمر ہو، یہ کرے ہیں آسمان کے گردشیں کرتے ہیں، کلن کی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار میں یہ تیرتے پھر رہے ہیں، ان کے اعتبار سے حساب تم نے رکھنا ہو، جون سا کنوینئنٹ تمہارے لیے ہو، ہم نے شمس اور قمر دونوں کو اس کے لیے رکھا تھا۔ یہ سینکشن موجود ہے قرآن کی۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، اتنا ہی نہیں، قرآن نے تو ایسی چیز بھی کہی ہے جس سے یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی یہ عالمگیر ہونا ہے انسانیت میں، تو اس میں قرآن نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ حساب سورج کے ہی مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ یہ لمبی تمہید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ کہا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بہت کتنی عظیم چیز کہہ گیا قرآن۔ کہتا کہ یہ یاد رکھیے، جب سے خدا نے یہ ارض و سماوات کی تخلیق کی، یہ سال کے 12 ہی مہینے ہیں اس کی روح سے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ 12 مہینے پورے کیسے ہوتے ہیں؟ جس پیریڈ میں، جس عرصے میں زمین چاند کے گرد ایک گردش پوری کر لیتی ہے، وہ جتنا عرصہ ہے اسے 12 کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو سال کے پورے 12 مہینے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر چاند کی روح سے یہ کیا جائے تو 12 مہینے میں وہ گردش پوری نہیں ہوتی۔ یہاں یہ کہا ہے یوم خلق السماوات والارض، یعنی تخلیقی ارض و سما جو ہے اس کے اعتبار سے تم اگر دیکھو تو پھر سال کے 365 دن جسے کہا گیا وہی ہوتے ہیں۔ اب انہیں تقسیم کیا جاتا ہے عام طور پہ 12 پہ تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ ہے جو ایک سال بنتا ہے 365 دن کا۔ کیونکہ دن تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ پورا دن اور اس کے بعد پوری رات، یہ 24 گھنٹے جو ہیں یہ متعین ہے ارض و سما کی تخلیق کے اعتبار سے۔ جتنے وقت میں زمین خود اپنے مدار کے گرد پورا چکر کر لیتی ہے، وہ متعین وقت ہے جسے آپ ایک دن کہتے ہیں۔ دن سے مراد ہے 24 گھنٹے، اور اس قسم کے 24 گھنٹے کے 365 دن جو ہے اس میں زمین سورج کے گرد چکر کر دیتی ہے پورا قریباً۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ خلق السماوات والارض کی روح سے یہ دن اتنا ہی ہے، یہ 365 دن بنتے ہیں، اور ان کو تقسیم کر لیا جاتا ہے تو 12 مہینے یہ بنتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے شروع سے آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ کتاب کے معنی قانون ہے۔ یہاں دیکھیے کتنا واضح کہا، فی کتاب اللہ، قانون خداوندی کی روح سے یہ سال 365 دن کا جو 12 پہ تقسیم کر رکھا ہے، یہ تخلیق ارض و سما کی روح سے ایسا ہوتا ہے فی کتاب اللہ۔ ذرا بتائیے تو صحیح کہ یہ جسے قانون خدا کا کہا گیا ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون فطرت ہے نا۔ تو اب وہ بات سامنے آ گئی جو میں ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں کہ یہ قوانین فطرت بھی قوانین خداوندی ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ مذہب کے یا دین کے قوانین جو ہیں وہ تو خدا کے قوانین ہیں، اور یہ جو قوانین فطرت آپ کہتے ہیں یہ کہیں مادہ پرست دہری مغربی یورپین قوموں کے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن اسے کتاب اللہ کہتا ہے۔ اس چیز یعنی کہ دنوں کی، مہینوں کی، سال کی گنتی کا حساب و شمار یہاں ذکر ہو رہا ہے اور پھر کتاب اللہ کہا جا رہا ہے قانون خداوندی کے روح سے۔ اسے قانون کیسے پکارا ہے اللہ نے؟ اس لیے یہ لاز آف نیچر جسے آپ کہتے ہیں، یہ قوانین فطرت کنہیں کہتے ہیں؟ یہ خود قوانین خداوندی ہیں۔ تو جس طرح سے قوانین خداوندی کا اتباع جو ہے یہ ضروری ہے نا مومن کے لیے، اس کا آدھا حصہ تو وہ ہے کہ جو آپ کی تمدنی زندگی سے متعلق ہے، جسے آپ وحی کی روح سے دیے گئے اصول، رہنمائی، قوانین بتاتے ہیں، اور آدھا حصہ وہ ہے جو قوانین فطرت ہے، ان کی پابندی بھی اسی طرح فریضہ ہے جماعت مومنین اور مرد مومن کے اوپر، جس طرح سے کہ ان قوانین کی پابندی اور اطاعت فریضہ ہے جو اس کی ذاتی اور تمدنی زندگی سے متعلق ہے، جسے کہا جاتا ہے مذہب یا دین۔ یہ دین کا آدھا حصہ ہے، دین کا باقی آدھا حصہ یہ ہے جنہیں قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تو فطرت یا دنیا کوئی قابل نفرت قرار دیا جاتا ہے تو اس کے قوانین کے اتباع کا سوال ہی نہیں آتا۔ اس بیچارے سر سید نے یہ کہیں کہہ دیا کہ بابا یہ نیچر جو ہے یہ بھی خدا کی بنائی ہوئی ہے، نیچر کا علم حاصل کرنا یہ بھی خدا کی روح سے ضروری ہے۔ اس کا نام نیچری رکھ دیا اور نیچری کے معنی ہوئے کافر۔ آپ نے تو یہ اس زمانے کی چیزیں شاید نہ دیکھی ہوں، جن حضرات نے دیکھی ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ سر سید کو نیچری کیوں کہتے تھے، اور پھر ہر نیچری کے ساتھ مرتد وہ یہاں سے نہیں مکے سے پھروا لائے تھے جا کے سر سید کے خلاف کہ یہ نیچری ہے۔ یعنی اب نیچری ہونا جو تھا ان کے نزدیک وہ ارتداد تھا، کفر تھا، الحاد تھا، بے دینی تھا۔ اور قرآن اسے عین اس چیز کو اتنا عدت شعور، یعنی مہینوں کی گنتی آپ بتائیے تو صحیح کہ یہ چیز جو ہے مگر سے اس کو کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون کی روح سے اللہ کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں۔ کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے؟ یہ کتاب فطرت، صحیفہ کائنات ہے۔ اس لیے یہ دو صحیفے ہیں حقیقت میں جن دونوں کے مجموعے کا نام قوانین خداوندی ہے۔ صحیفہ فطرت جو باہر کائنات میں لکھا ہوا ہے، اور یہ صحیفہ قرآنی جو قرآن کی دفاتین کے اندر ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر دین ہوگا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خدا کے کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہیں اور دوسرے سے انکار کرتے ہیں؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب 2/50۔ جو بھی ایسا کرے گا تم میں سے، یعنی اس کے ایک حصے کو مانے گا اور دوسرے حصے سے انکار کرے گا، یاد رکھو اس کا نتیجہ ذلت و خواری ہوگا اس دنیا میں، آخرت کی دنیا میں۔ قوانین فطرت کو تم چھوڑ دو گے تو یہ کیفیت ہو جائے گی جو مسلمانوں کی کیفیت ہو گئی ہے۔ یہ قوانین تمدنی جو وحی کی روح سے ملے ہیں قرآن میں، ان کو چھوڑ دو گے تو کیفیت جہنم کی وہ ہو جائے گی جو اقوام یورپ جس کے اندر آج پھنسے ہوئے ہیں، اور جو دونوں کو چھوڑ دے گی انہوں نے پاکستانی مسلمان کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کتاب اللہ کا لفظ کہاں ہے، آپ اس کی اہمیت دیکھیے ویزا نے من۔ میں پھر اس کو زور دے رہا ہوں کہ بات تو صرف اتنی تھی کہ سال کے 12 مہینے رکھو، اسے کوئی بھی تعلق ہو سکتا قانونی خداوندی جسے کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے فی کتاب اللہ۔ تو یاد رکھیے فطرت کے قوانین جو ہیں وہ بھی قوانین خداوندی ہیں، وہ کتاب فطرت کے اندر مندرج ہیں۔ اور بڑی عجیب چیز کہی ہے سلیون نے، دا لمیٹیشنز آف سائنس اس کی کتاب ہے، ایک فکرہ اس کا بڑا عجیب، اس کے آخر میں لکھتا ہے سائنس کی لمیٹیشن کے آخر میں لکھتا ہے کہ اصل چیز یہ ہے ریڈ دی بک آف نیچر وی ڈونٹ رائٹ اٹ۔ سائنٹسٹ صرف صحیفہ فطرت کو پڑھتا ہے، اس کو تصنیف نہیں کرتا۔
اسی لیے اس کے لیے ڈسکوری کا لفظ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ڈسکور، اس کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے صرف اس کو اٹھاتا ہے. وہ یہ لکھا ہوا موجود ہے پہلے، اسے تو کلم خداوندی میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی کتاب اللہ ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سے اس کی مطابقت فرض ہے قرآن کے ماننے والوں کے، جس طرح سے قرآن کے ان قوانین کی مطابقت فرض ہے جس کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے. دونوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر بنے گا. دیکھیے کہاں کہا ہے الدین. میں نے عرض کیا تھا نا قرآن کریم کی آیات کو ذہن میں گزر جائیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. ایک بات یہ ہو، فطرت کے قانون کی روح سے جو تخلیق ارض و سماج کے وقت سے عمل میں آئی ہوئی ہے، وہ گردش تو یہ اس زمانے سے شروع ہو گئی ہوئی ہے نا. یہ 12 مہینے رکھیے. ایک بات ہو گئی. اب اگلی بات آئی تمہاری تمدنی زندگی سے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 وہ ہیں کہ جن نے جنگ اور قتال حرام قرار دے دیا ہے. اس کا تعلق فطرت سے نہیں ہے. فطرت کے مہینے اور سال جو ہیں فطرت کی طرف سے ان میں کہیں نہیں آیا ہے کہ اس مہینے میں جنگ کرنی ہے، اس میں نہیں کرنی. آپ نے دیکھا یہ اب دوسرا حکم آ رہا ہے. تمہاری تمدنی زندگی کے اندر یہ حکم جو ہے کہا کہ یہ ایک دوسرا حکم ہم نے تمہیں دیا، وہ فطرت کے اندر موجود ہے. یہ دوسرا حکم وحی کے ذریعے سے تمہیں دیا جا رہا ہے. دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. کہا ذالک الدین القیم، ان کو ملانے سے دین قیم بنتا ہے. فطرت کے قوانین کو آپ چھوڑ دیجیے، پھر بھی آدھا حصہ رہا. یہ اگلی بات جو ہے کہ جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہ سمجھو، یہ دوسرا حصہ ہے دین کا. ان دونوں کو اکٹھا کرو تو دین القیم بنتا ہے. ذالک الدین القیم. واہ واہ، قرآن ہے عزیزان. غور کیجیے اب اپنی حالت کے اوپر جس میں ہم چلے آ رہے ہیں کہ وہ کسے الدین القیم کہہ رہا ہے. ساری دنیا کی اس وقت جتنا جی ساری دنیا ایک عذاب کے اندر گرفتار ہے، وہ اسی لیے ہے کہ یہ دونوں کے امتزاج سے جو الدین القیم بننا تھا یہ کہیں بھی نہیں ہے، نہ دور میں نہ حرم میں خودی کی دے رہا. وہاں یہ چیز نہیں ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ حرام ہے، وہاں وہ نہیں ہے. یہاں فطرت کے قوانین جو ہے نہ صرف یہ کہ ان سے اغماض بڑھتا ہے بلکہ ساری دنیا کو قابل نفرت قرار دیا ہوا ہے. جب بھی کسی کے متعلق کہا جائے نا کہ یہ دنیا دار ہے، دیکھا آپ جن کے اندر فوراً بات آتی ہے کہ مذہبی آدمی نہیں. متقی کے معنی پرہیزگار ہے، یعنی جو دنیا سے پرہیز کرنے والا ہو، الگ بیٹھنے والا ہو. تو انہوں نے قوانین فطرت کو کہاں مطالعہ کرنا تھا اور ان کی تخلیق کیسے کرنی تھی اس قوم نے. دنیا ان کے لیے لاش، اس کے چاہنے والے کتے. فطرت کو تو یوں چھڑا دیا انہوں. ادھر آنے سے قرآن یوں چھوڑ دیا کہ مثلہ ماہو، اس کی مثل اس کے ساتھ اور آیا ہوا ہے، نازل ہوا ہوا. چلیے بخاری اور مسلم کے پاس ہے، وہ وہاں چلے نہ وہ کتاب اللہ رہی نہ یہ کتاب اللہ ان کے پاس رہی. ذالک الدین القیم، یوں دین قیم بنتا ہے. لاز آف نیچر کو ساتھ رکھیے اور وہی کی روح سے جو تمہیں تمدنی زندگی کے متعلق قوانین دیے ہوئے ان کو ساتھ ملائیے. 12 مہینے وہاں رکھیے اور ان میں وہ تو ہو گیا لا آف نیچر. 4 کو حرام قرار دیجیے، یہ ہو گیا وہی کی روح سے تمہارے لیے حکم. دونوں کو اکٹھا کیجیے. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان مہینوں کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ سے زیادتی نہ کرو. آپ دیکھا کہ اتنی سی چیز بھی جو قرآن نے جسے حرام قرار دیا ہے، پابندی جس نے قرار دی ہے، اس پابندی کو توڑنے کے معنی یہ کہا ہے اپنے آپ پر زیادتی کر. یہ زیادتیاں انسانوں کی اپنے ہی آپ سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑتا اس میں سے. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. پھر وہی بات چلی آ رہی. یہ وہ لوگ کہ جو انسانیت کو خدا کی متعین کردہ منزل کی طرف آنے نہیں دیتے، ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور برسوں کی نصیحت، برسوں کی تبلیغ کے باوجود یہ راستے سے نہیں ہٹتے. انسانیت کو ان کے مظالم سے بچانے کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ انہیں راستے سے ہٹایا جائے. اسے کہا گیا ہے ان مشرکین کے ساتھ پھر جنگ کرو. یہ نہیں کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں کوئی مشرک بیٹھا ہے جا کے اس کے اوپر حملہ بول دو. وہ تو میں نے پہلے بتایا نا کہ قرآن نے کن کے ساتھ جنگ کرنے کو کہا.
لیکن جب جنگ کرنے کو کہا کافتن کا ایک لفظ آیا. عام طور پر اس سے معنی کیے جاتے ہیں کہ سب کے سب مل کے تم ان کے خلاف جنگ کرو. یہی بات نہیں. یہ لفظ بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا. اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی صورت پیدا کر دو کہ دوسرا رک جائے. اب جنگ کے مفہوم ہی یہ آ گیا کافتن کے معنی. تو مقصد صرف ان کی 10 برازیوں اور اس کے بعد سے انسانیت کو بچانا ہے. جس مقام سے بھی یہ رک گئے ایسا کرنے سے وہاں جنگ کا مقصد پتہ ختم ہو گیا. سماج و قاتلونکم کافت، جس طرح سے یہ تمہیں اس نظام سے قائم کرنے کے راستے سے روک رہے ہیں تم انہیں ان کی 10 برازیوں سے روکنے کے لیے جنگ کرو. یہ ہے مقصد جنگ کا. کافتن کے یہ معنی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو خدا کی نصرت ان کے ساتھ ہے جو قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہیں. اور متقین کے یہ معنی ہے. سفر زندگی میں وہ قدم قدم پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی اس سے بتائے ہوئے راستے سے ادھر ادھر تو نہیں ہوتے. اب یہ 12 مہینے کا یہاں ذکر آیا. جس مقصد کے لیے جو ذکر آیا وہ اب آگے بات آئی، اور میں نے وہ تمہید میں تفصیل سے بیان کر دی تھی کہ یہ لوگ 13 مہینے جب ان کے آتے تھے، چوتھے مہینے تیسرے سال کے بعد 1 مہینے کا جب اضافہ کرتے تھے تو وہاں یہ مہینے بناتے تھے 13. اس کے لیے تو کہا کہ یہ غلط ہے، مہینے 12 ہی رکھنے چاہیے قرآن کی ان آیتوں کے مطابق. اور جس میں اس نے کہا ہے کہ شمس کو بھی سورج کو بھی ہم نے شادی کے لیے رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اس قدر اب علم عام ہو گیا ہے، مواصلات عام ہو گئے ہیں، تو یہ جو کیلنڈر سورج کے حساب سے ہے یہ زیادہ کنوینئنٹ آسان کیلنڈر ہے. اگر مسلمانوں کی قوم اس کے اوپر آ جائے کہ ہم نے بھی یہ رکھنا ہے تو یاد رکھیے یہ مذہب کے خلاف نہیں ہوگی بات، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگی بات. یہ رکھا جا سکتا ہے، بلکہ یہ اس کی منشا کے مطابق ہوگی جو وہ کہتا ہے کہ 13 نہ بناؤ. چاند کے حساب سے رکھنے کے لیے یا تو یہی شکل آپ کے ہاں ہوگی کہ اس حساب سے تو آپ کے ہاں کوئی موسموں کا تعین نہیں ہو سکے. ابھی موسموں کا تعین تو ایک طرف رہا، وہ عید کا تعین نہیں تے کو ہوتا. ہر سال صرف ڈویل اس کے اوپر ہوتی ہے. عید کس دن ہوگی؟ اور دنیا کے مسلمانوں نے تو ایک دن کوئی تقریب مقرر کرنا ایک طرف رہا کہ ایک ملک میں ایک شہر میں نہیں متعین ہوتا. آپ سے ہر سال اس کے لیے ایک مصیبت بن گئی. بہرحال قرآن نے کہا یہ ہے اور کہنے کی ضرورت پیش آئی ہے اس مقصد کے لیے. اگلی آیت میں ہے ان من نسی زیادت فی الکفر یبلغ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. کہتا یہ اجملی پیشوائیت کرتی کہ وہ ایک سال کوئی مہینے مقرر کر دیتی، دوسرے سال ان کے الٹ کے کوئی اور مقرر کر دیتی. کہتا فریب وہ یہ کہہ کر دے دیتے ہیں کہ صاحب 4 تو پورے ہم نے رکھ دیے نا، 4 تو پورے رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ جو الٹ پھر اس میں کرتے رہتے ہیں، اس کو گھٹایا اس کو بڑھایا، کبھی اس کو کر دیا کبھی اس کو کر دیا. آپ دیکھتے ہیں قرآن نے کیا کہا اس کو زیادتاً صرف کفر. یہ تو ان کے کفر کو زیادہ کرتا ہے، اسے کفر کہا گیا ہے. 1 سال کو 1 مہینے کے لیے حرام قرار دینا، اسی کو دوسرے جگہ حلال قرار دے دینا، یعنی جو چیزیں اس طرح سے غیر متبدل قرآن نے قرار دی ہیں ان میں یہ کیفیتیں پیدا کرنا جو ہے اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. اور یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ ایک 13واں مہینہ جو ہے وہ اس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. اگر مہینہ 12 کے 12 ہی رکھے جائیں اور متعین کر دیا جائے ان مہینوں کو تو پھر ان کے لیے گنجائش نہیں رہتی. یہ اس لیے چاہتے یہ ہیں کہ 13 کے 13 مہینے رہیں. تیسرے سال قرآن نے اسے کفر قرار دیا. زین لہم سوء اعمالہم، مذہبی پیشوائیت. اس قسم کے تخریبی کام کرتے ہیں، ناہمواریاں پیدا کرنے والے، فساد برپا کرنے والے، اور
سمجھ تو یہ ہے کہ ہم بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں، شریعت حقہ کے قائم کرنے والے ہم ہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں چاند کے دیکھنے کے متعلق کس قدر ان میں شدت ہوتی ہے، اس طرح سے جمے ہوئے اس سے ہوتے ہیں کہ ذرا سا ادھر ادھر اگر ہو جائے تو حرام مچا دیا جاتا ہے سارے ملک کے اندر کے ساتھ، شریعت حقہ تباہ کر دی گئی، احترام اٹھ گیا۔ دیکھیے صاحب یعنی کہیں بدبختی سے کسی حکومت نے ایک دفعہ وہ کمیٹیاں اپنی بنا لی، وہ اپنی بنا دی، کیا مطلب تھا؟ یہ طے کیا ہوا تھا کہ ساتھ ہر سال جو اس طرح سے ملت میں امت میں انتشار واقعہ ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے جسے آپ خوشی کا دن کہتے ہیں، وہ بھی صرف میزان مان آپ تو نام ہی اس کا خوشی کا دن رکھا ہوا ہے، وہ تو سب سے بڑا ماتم کا دن ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حکومت نے یہ طے کیا کہ بابا اس کو کسی طرح ایک منظم طریقے سے ڈسپلن کے طریقے سے طے کیا جائے۔ کیوں قرآن لگ گیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ یہ جو تھے یہ دسمبر کے مہینے میں عید آپ کی لے جاتے تھے، یہ تھا کہ ساتھ اس میں مذہبی پیشوائیت کا اقتدار کیوں چھین لیا؟ بات ساری یہ سنی کی ریت حلال کمیٹی ہونی چاہیے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاد سے لی جا رہے ہیں۔ بہرحال اس قصے میں کیا جانا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے جو کچھ وہ ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ لوگ یہ کرتے، ملت کا انتشار ان کے نزدیک ایسی بری بات نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کو معلوم ہے جب یہ شہادت کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ صاحب ہم نے دیکھا ہے چاند، تو وہاں مسترد کر دیا گیا تھا کہ صاحب یہ دیکھ کر آنے والے جو تھے وہ ملٹری کے آدمی تھے، اور ملٹری کی یہ جو بری فوج ہوتی ہے وہ اس کے آدمی تھے۔ وہ کہا کہ نہیں یہ ہم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ صاحب داڑیاں نہیں، وہ داڑھی ہے تو دوربین ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرتے بیچارے؟ وہ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں سے نیوی کے 2 کیڈٹ لیا، نیوی والے داڑھی رکھتے ہیں، وہ قبول ہو گئی صاحب شہادت۔ ابھی کہنے من کیا ہنسنا ہے، رونے کی بات ہے، کیا باتیں آپ کر رہے ہیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، انتشار اور فساد پیدا کرتے ہیں اور پھر صاحب اس کو دین کی بات بنا کے بڑے اپنے لیے خوش ہوتے ہیں کہ سارے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اور جو قوم اس طرح سے انکار کرے قوانین خداوندی کا، بھلا وہ اس پر کشاد کی راہ کس طرح سے کھل سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں یہ ہدایات دی اور اس کے بعد پھر وہی چیز قرآن کھا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جنگ کے لیے کہاں کہا گیا؟ کہا یہ گیا تھا مدینے میں مملکت چھوٹے ہی پیمانے پہ تھی، قائم ہو گئی تھی، ان کے پاس قوت تھی۔ مکے میں جو گھر گئے ہوئے تھے مسلمان، ان کے اوپر سخت مظالم ہو رہے تھے، ان کے پاس قوت نہیں تھی، وہ گھر گئے ہوئے۔ تو قرآن نے یہ کہا تھا ان مکے مدینے کے مسلمانوں سے کہ تم سنتے نہیں ہو کہ مکے کے مظلوم کس طرح سے فریاد کر کے ہمیں پکار رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر۔ خدا سے وہ کہہ رہے تھے ہماری مدد کر، اور خدا ان سے کہہ رہا تھا کہ تم سنتے نہیں ہو کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں، اور تم پھر اٹھتے کیوں نہیں ہو جنگ کے لیے؟ پکار رہے تھے وہ خدا سے، خدا ان سے کہہ رہا تھا کہ تم اٹھتے کیوں نہیں ہو مظلوم کی حمایت کے لیے جو وہ گھر چکے ہوئے ہیں۔ یہ تھا وہ تقاضا جنگ کا جس کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ جماعت مومنین تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سے جب کہا جاتا ہے کہا کہ یہ جنگ ضروری ہو گئی ہے، اس وقت ان مظلوموں کو ان کے دست تظلم سے بچانے کے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے پاؤں بھاری ہو رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنی تیزی سے اٹھتے نہیں جا رہے، زمین کے ساتھ چمٹتے چلے جا رہے ہو؟ اراضیتم بالحیات دنیا میں آخرہ، کیا یہ دنیا کی محبت اور جہاں کی جاذبیتیں غالب آ رہی ہیں مستقبل کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں؟ یہ بات ہو گئی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یاد رکھو یہ قریبی جاذبیتیں جو ہیں مستقبل کے مفاد کے مقابلے میں جو اسی دنیا میں ہو یا اس کے بعد کی آنے والی زندگی تک بھی وہ چلے،
اس کے مقابلے میں یہ قریبی مفاد کوئی شے نہیں ہے. بڑی عجیب چیز یہاں کہی. ان عالموں کی یہ حیثیت تھی کہ ان کا پیشہ ہی مال غنیمت کے اوپر زندگی بسر کرنے کا تھا. ان کی معیشت اس کے اوپر تھی، لوٹ مار. تو کیفیت یہ تھی سارا سال لڑتے رہتے تھے. یہ تھی بنیادی غرض. اور جہاں ہے فی سبیل اللہ اٹھنا، اپنی جان دے دینا دوسرے کو ظلم سے بچانے کے لیے، اور لوٹ کے مال میں سے ایک پائی بھی خود نہ لینا. یہ تھا نا فی سبیل اللہ جنگ. کہا اس جنگ کے لیے تو بھاگ بھاگ کے تم جاتے تھے، اور جنگ جب اس بلند مقصد کے لیے تمہارے لیے ہوئی تو اس وقت نظر آتا ہے کہ تمہارے پاؤں بوجھل ہو رہے ہیں. تم نے ان مفادات اور جاذبیتوں کو زیادہ عزیز رکھا اس مقصد کے مقابلے میں. میں اگلی یاد سے جلدی پہنچ رہا ہوں، اور وہی ہے جو یہاں مقصد کا بند ہے. کہا یہ عزیزان من تم لا تنفروا، یاد رکھو ایسے مواقع تھے کہ جہاں جنگ ناگزیر ہو جائے، جہاں مظلوم گھر جائے کہیں، ان کے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کی کیفیت ہو، وہاں رہ رہے ہوں تو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ، وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہ ہو. اگر ایسے وقت میں جب تم سے کہا جائے کہ تم جنگ کے لیے نہ اٹھو تو کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، تو اس کا نتیجہ تمہارے لیے الم انگیز سزا ہوگا. یاد رکھو. اب یہ جو چیز ہے الم انگیز سزا، یہ ایک نظری کی چیز ہے، محسوس طور پہ پتہ نہیں ابھی اس سے چلتا کہ ہوگا کیا. کیا وہ دردناک اور الم انگیز کیا سزا ہوگی اس کی ایسے وقت میں جب ظلم و ستم کرنے والوں کی دست درازیاں اس حد تک آگے آ گئی ہوئی ہوں اور تم ان کی مدافعت کے لیے نہ اٹھو تو اس کا نتیجہ تمہارے لیے بھی سخت دردناک سزائیں ہوں گی. دردناک سزا کیا بتائی قوم کے لیے عزیزان من؟ میں نہیں تفصیل کر رہا، اگلے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم آ کے تمہاری مملکت سنبھال لے. اللہ اکبر. یہ ہے عذاب علی. ہمارے یہاں جب بھی عذاب کی بات ہوگی وہ وہاں اٹھا رکھا ہوگا جہنم کا عذاب. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک قوم کے لیے اس سے زیادہ الم انگیز اور دردناک عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ حکومت اور سطوت اور مملکت چھین کے کسی دوسری قوم کو دے دی جائے تو دوسری قوم اس کی جگہ آگے مسلط ہو جائے. یہ اتنا بڑا عذاب جو درد انگیز ذلت آمیز ہے، یہ کس جرم کی پاداش میں ہے؟ اس جرم کی پاداش میں کہ جب ایسا موقع آ جائے مظلوم گھرے ہوئے ہیں وہاں سے نکل نہ سکے. 1 لاکھ سے قریب آپ جہاں کا مظلوم گھرا ہوا ہے عزیزان من، وہاں چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آنے والے کو بتا رہے ہیں کہ ان کی وہاں حالت ہو رہی ہے. اور 90,000 جو کتنے آپ کہتے ہیں جو تو پھر بھی سپاہی تھے. چلیے سپاہی تو پھر بھی یہ زندگی بسر کرنا جانتا ہے، اس کا عادی ہوتا ہے. 20-30 ہزار کے قریب آپ کے ہیں وہاں وہ سول آبادی ہے جن کی عورتیں بچے ہمارے جو ہیں وہ ان کے ہیں محبوب ہیں. حال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہندو جیسے تنگ نظر کے شکنجے کے اندر ہم یادیں اٹھ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو گیا ہمیں؟ قرآن کہتا ہے تمہارے کانوں میں ان کی دردناک آوازیں نہیں آ رہی؟ تم کیوں نہیں اٹھتے ہو اس فلم کو روکنے کے لیے؟ عزیزان من، اگلی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں اٹھو گے تو یہی نہیں کہ وہ مظلوم وہاں کچلے جائیں گے، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ظالم کے حوصلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ اگلا جھپٹا تمہاری اپنی مملکت کے اوپر آ کے مار لے گا. وہ سب دن قومن غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی. اللہ اکبر. قرآن کی شہادت سے عزیزان من آپ دیکھیے زندہ واقعات ہم پہنچا رہے ہیں. کوئی علاج اس کا نہیں ہے عزیزان من، کوئی معاہدے اس کا علاج نہیں، کسی قسم کی گفت و شنید اور مذاکرے اس کا علاج نہیں ہے، کسی قسم کا دوسری قوموں سے مدد مانگنا اس کا علاج نہیں. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ قوم اس طرح سے اٹھ کے کھڑی ہو جائے کہ یا تو ہم نے عزت کی زندگی جینا ہے یا اس کے بعد جان دے دینی ہے. وہ کہتا ہے اگر یہ کیفیت تمہاری نہ پیدا ہوئی تو یہی نہیں کہ تمہارے مظلوم وہاں ختم ہو جائیں گے، تمہاری اپنی مملکت ختم ہو جائے گی، دوسری قوم لے لے گی. کون دوسری قوم ہوگی یہ تو وہ آپس میں فیصلہ کریں گے. کئی قومیں ہیں گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں تمہارے. ایک ہی طریقہ قرآن نے بتایا عزیزان من بچی
تم رحم کی اپیلیں کر رہے، تم شرافت کے واسطے دے رہے ہو ان کو، تم معاہدات کے تقاضوں کی طرف توجہ کر رہے ہو۔ ہاں کیا ایک مصرے میں کہہ گیا ہے اس بات، کہتا دل شاہی نمی لرزت بعام مرغے کے در چنگ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقاب یا باغ کے پنجے کے اندر جب چڑیا آ جاتی ہے تو وہ چڑیا رحم کی درخواستیں کرتی ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس سے کبھی نہیں پسیجا کرتا۔ مستبد اور ظالم قوموں سے، درندوں سے جن کے پنجے کے اندر مظلوم آ چکے ہوئے ہیں، ان سے رحم کی درخواستیں کرتے، اور درندوں سے انسانی خلافت کے راستے دینا معاہدوں کے اوپر، جن معاہدوں کے متعلق ان کا ایمان بھی ہے کہ معاہدہ مکری کا جارہ ہوتا ہے، اپنے سے کمزور کو تو پھانس لیتا ہے، اپنے سے زبردست کے مقابلے میں طریقہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک یہ علاج ہے جانا، کوئی دوسرا علاج نہیں، پوری کی پوری قوم اس کے لیے تیار ہو کے اس سے کھڑی ہو۔ اور پھر اگلی چیز کہ اگر ایسا نہ کرو گے عزیزان من، میں تو جب ان آیات سے آتا ہوں دل لرز جاتا ہے۔ یستبدل قوما غیرکم، یہ جو استبدال قومی ہے، ایک قوم کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے، جسے قرآن نے یہ عذاب علیم بتایا ہے، اس سے بڑا عذاب علیم اور کیا ہوگا اس کا۔ دو جرائم اس کے لیے بنائے ہیں قوم، جس کی بنا پہ وہ کہتا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے۔ ایک آیت پہلے بھی آئی تھی 45/38 47/38 سورہ محمد کی آیت 38، اس میں کہا یہ ہے ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ نظام سرمایہ داری کہ جس میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جتنا کچھ میں اپنی ذات کے لیے سمیٹ کے رکھ لوں، اگر یہ نظام تمہارا رہے اور تم اسے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی محنت کی کمائیوں کو عام نہ کرو، یبخل عن نفسہ ہی، اور اس کو چمٹا کے رکھو اس طرح سے اپنی ذات کے لیے، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ یہ جو کہا گیا ہے فی سبیل اللہ، دو تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا جھولی پھیلائے ہوئے تمہارے سامنے کھڑا ہے، وہ تو غنی العالمین ہے، اسے کیا ضرورت ہے، محتاج تو تم۔ اگر یہ چیز تھی، میں کہہ رہا تھا کہ دو چیزیں قرآن نے جو بتائیں گے استبدال قومی کی، کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر دوسری قوم تمہاری جگہ لے لے گی۔ کہا اگر یہ کرو گے اپنی دولت کو اس طرح سے اپنی ذات تک کے لیے سنبھال کے رکھو گے، اس راستے کے اندر کھلا نہیں رکھو گے، ان تتولوا، اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا، صحیح راستے سے اگر تم نے منہ موڑ لیا، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہاری جگہ ایک اور قوم آ جائے گی، وہ اس کو لے لے گی، اور ثم لا یکونوا امثالکم، وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی، یعنی انہیں جیسی اگر وہ قوم ہو تو پھر تو استبدال کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسرے مقام پہ یہ کہا ہوا ہے کہ یہاں تو کہا تمہارے جیسی نہیں ہوگی، اور دوسرا مقام ہے 70/41 انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، تو یاد رکھو اگر ایسا کرو گے تو ہم اس میں بھی قادر ہیں کہ پھر ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے تم سے بہتر ہو۔ اب یہ جو جرائم بنائے گئے ہیں ان میں ہی اگر وہ بہتر ہوگی تو بھی وہ جگہ لے لے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے جو معیار ہیں متقی پرہیزگار ہونے کے ان کے اوپر تولتے پھرو، یہ تو دو جرم بنائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ چیز کہ اس دولت کو تم اس طرح سے اپنے ہی ہاں سمیٹ کے رکھ لو گے، انسانیت کی فلاح کے لیے عام نہ کرو گے، یہ جرم ہے جس کی پاداش میں یاد رکھو یہ چھن جائے گا، دوسری کام لے لے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسے وقت میں تم جنگ کے لیے نہیں اٹھو گے ظلم کو روکنے کے لیے ان قوموں کی، تو یاد رکھیے پھر وہ قوم کہ جو اس اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوگی، یعنی جنگ کے اعتبار سے بھی تم سے اگر وہ بہتر ہوئی تو یاد رکھیے وہ تمہاری جگہ لے لے گی آ کے، اور یہ عذاب علیم ہے۔ قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا، اور تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ تمہاری نمازوں سے اس کا کچھ سنورتا ہے، نہ تمہارے انکار سے اس کا کچھ بگڑتا ہے، یہ تمہارا ہی سب کچھ بگڑتا ہے، تمہارا ہی سنورتا ہے، جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے واللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم نے تو ہر چیز کے لیے قوانین اور پیمانے مقرر کر دیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق نتائج نکلتے چلے جاتے ہیں، سب ہمارا تو اس میں کچھ بگڑتا ہی نہیں ہوتا۔
کہتا ہے یہ جو چیز ہے کہ ابھی ٹھیک ہے مدینے کی مملکت اتنی بڑی طاقتور نہیں ہو گئی، کہا یہ جو موجودہ تمہاری حالت ہے ذرا اس سے پہلے کی حالت پہ غور تو کیجیے. 2 ہی سال بدر کی جنگ سے 2 ہی سال بلکہ 1.5 سال پہلے کی، کہتے ذرا اس حالت پہ غور کیجیے. اس کے مقابلے میں پھر آج کی حالت جب تمہارے سامنے آئے گی تو نظر آئے گا کہ یہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں، مقبول نہیں ہو سکتا کہ ہماری حالت کمزور ہے. کہتا تمہیں بتایا تمہاری حالت پہلے کیا تھی؟ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. ابھی تو 2 سال پہلے کی بات ہے. تمہیں اور اس رسول کو، تمہارے رسول کو ان مکے والوں نے گھر باہر سے نکال دیا تھا. سن 47 میں جس طرح سے ہمیں نکالا تھا ان لوگوں نے ہمارے سامنے ہے. کہتا تمہیں انہوں نے گھر باہر سے نکال دیا تھا. یہ کیفیت تھی تمہاری بیکارگی کی اور بے بسی کی. اور حالت پھر اس کے بعد یہ تھی کہ یہ رسول اور اس کا ایک ساتھی صاحب غار اور صاحب قبر ابوبکر صدیق تاریخ میں جس نے بتایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفروا ثانی اثنین، 2 میں کبھی صرف 2. یعنی اندازہ لگائیے کہ نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن کریم اس حالت کے مقابلے میں ذرا 2 برس پہلے کی حالت کا کتنا کلائمیکس سے پہنچاتا ہے اپنے محاکات میں. تو تمہیں انہوں نے گھر باہر سے نکال دیا. پھر تو کوئی فوج بھی نکلائی تھی، 2 تھے سارے، اور وہ 2 بھی وہ تھے کہ جو پھر اپنی حفاظت کے لیے غار میں ایک ہما فی الغار، وہ غار میں چھپے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کلائمیکس کی صورت نہیں ہو سکتی. گھر غار سے نکالے جائیں، صرف 2 وہ ہوں، وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے غار میں چھپے ہوئے ہوں. کہتا یاد ہے نا تمہیں؟ اور پھر وہاں کیفیت یہ تھی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ. کہ اس حالت میں جب اس تمہارے رسول نے اپنے اس ساتھی کی پیشانی پہ نگاہ ڈالی اور اندازہ لگایا کہ وہ اس خیال سے کہ یہ مقدس ہستی جو ہے اس کو کوئی جگہ نہ پہنچ جائے، اس سے کچھ حزن پیدا ہوا. عزیزان ایمان عجیب چیز ہے قرآن کا لفظ حزن یہاں کہا، خوف نہیں کہا ہے. بڑی چیز ہے. خوف تو یہ تھا کہ اپنی جان کے نکلنے کو خطرہ باہر نظر آ رہا ہو. حزن وہ ہوتا ہے جو کسی کے غم کے احساس کے دل کے اندر ایک دل برداشتی کی پیدا ہو جائے. یہ کیفیت اس کے اندر دل کی آزردگی کی کیفیت پیدا ہو جائے. عرب حزن کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ جب ایک مزدور مزدوری کے لیے جائے، مزدوری اسے نہ ملے، دن بھر بیچارہ ادھر ادھر کام کے گھر کی طرف آ رہا ہو اور گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں، تو جس انداز سے وہ گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے اسے وہ حزن کہا کرتے تھے. یہ خوف نہیں ہوتا، یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. حزن یہ ہوتا ہے. تو خود لفظ حزن نے یہ بات بتا دی کہ جس طرح سے یہ باپ ان بچوں کی اس تکلیف کی وجہ سے جن کے اندر آزردگی اور سستگی آ رہی ہے، اس طرح سے اس ساتھی کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی تھی. نظر آیا ہے کہ اس ساتھی کی وجہ سے، اس کے مشن کی وجہ سے تھی. ایسی حالت میں جب اس نے اندازہ لگایا کہ یہ ساتھی ان چیزوں میں سوچ رہا ہے، یقین اتنا بڑا تھا اپنے مشن کی صداقت کے اوپر کہ کہا لا تحزن، کہ کہا مت حزن کرو، ان اللہ معنا. واہ، دیکھو بے بسی کی انتہا کے اندر یہ چیز کہی گئی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس کو اتنا یقین تھا. تو آج تو اس کے مقابلے میں صحیح حالت بہتر ہو گئی ہے. جس حالت میں ہم نے تقسیم کے زمانے میں یہاں ہم آئے، آپ احباب یہاں کے اگر رہنے والے تھے تو خدا آپ کو نہ دکھائے وہ جو ہم نے دیکھے تھے جو وہاں سے آئے تھے. یقیناً اس کے بعد آج اس بگڑی ہوئی حالت میں بھی عزیزان ایمان ہم اس حالت کے مقابلے میں صحیح بہتر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک سپاہی بھی آپ کو نہیں ملا تھا، ایک گولی بھی آپ کو نہیں ملی تھی بندوق. ساری فوجیں وہاں تھی، سارا اسلحہ ان کے پاس تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم جب آئے ہیں کراچی میں، میں تو دفتر میں تھا، ہوم ڈپارٹمنٹ میں تھا، تقسیم کرا کے لایا تھا اپنا اثاثہ. جب یہاں ہم آئے ہیں تو پہلے مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس. وہاں سے
کچھ ریلیز ہوا تھا روپیہ، اور وہ بھی ایسے جیسے خراب کی چیز کے اوپر. تو گاندھی جی نے مرنے والے نے جو چیز کہی، وہ اتنا روپیہ ان کا تمہارے پاس حساب کی روح سے ہمارا کروڑوں روپیہ ان کے پاس ہے، تو ہندو ہے دیا ہی نہیں تھا اسے. ہم آ کے کراچی میں بیٹھے تھے، ہم درختوں کے نیچے بیٹھے گے، ہمارے پاس لیٹ کچھ نہیں. پیکنگ کیسز سے ہمارے پاس صرف ان پہ بیٹھ کر دوسرے پیکنگ کیس کے اوپر ہم کاغذ رکھ لیتے، کاغذ نہیں ہمیں مل رہا. اس حالت کے اندر آج تو کہیں بہتر ہے آپ کے ہاں کی حالت. صرف یہ چیز اس زمانے میں کہ ایک ندائے جمال تھی جو ہم نے سے ہر ایک کے کان میں یہ کہہ رہی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا. آج یہ بات نہیں، بس سب کچھ اور مل گیا ہے، یہ بات نہیں رہی. ان اللہ معنا کہا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اس حالت میں خدا نے سکون پیدا کیا اس کے دل میں. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی. وہ پھر لفظ آ گیا، آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا ہے بار بار، جہاں خدا نے یہ کہا ہے کہ جسے غیبی مدد آپ کہتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہوئی جنہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ جو مدد ہوتی ہے یہ دلوں کی مدد ہوتی ہے، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. وہ سفید گھوڑیوں والے اور سب اماموں والے نہیں تھے جو تمہیں نظر آ رہے تھے، تمہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہے کہ مقصد سارا جانتا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. ہوا یہ اس کے بعد یہ دیکھیے کلمہ کا لفظ کہاں آ رہا ہے. ہمارے یہاں تو کلمہ آپ پتہ ہی ہے نا، کلمہ بھی سامنے ملا ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کلمے کا وہ مصرف بھی چلا گیا. ہمارے ذرا پہلے بڑی بوڑھیوں کے یہاں ہوتا تھا، کوئی چیز برتن پلید ہو جاتا تھا نا، کلمہ پڑھ کے تین والی تو لاؤ. بہرحال یہ چیز کے لیے تو تھا. اگلی نسل کو تو شاید ہمارے یہاں یہ بھی نہ معلوم ہو کلمہ کس کو کہتے ہیں جیون میں. لیکن آپ لفظ دیکھیے قرآن کا یہ جامع لفظ جو ہے، یاد رکھیے کلمہ جو ہے وہ کسی بنیادی اصول کو کہتے ہیں. کسی مقصد جو ہوتا ہے کسی چیز کا اس کو اس کا کلمہ کہتے ہیں. بنیادی اصول جب وہ نظری حیثیت رکھتا ہے صرف تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے، جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو اسے سنت اللہ کہا جاتا ہے. قرآن نے یہ کہا لا تبدیل لکلمات. یہ جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں قرآن میں، ان کو بھی نہیں کوئی تبدیل کر سکتا. اور ادھر یہ کہا گیا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جب یہی اصول خدا بندی عمل میں آتے ہیں، کنکریٹ شکل اختیار کر رہتے ہیں، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یاد رکھو نتائج کے اعتبار سے سامنے آتے ہیں. بات آگے کلمہ کہا یہ کہ تاکہ ان کفار کے کلمہ کو شکست ہو، خدا کا کلمہ بلند ہو جائے. تو یہ تو کلمہ صرف یہ الفاظ نہیں تھے کہ یہ اونچی جگہ چلے جائیں، اوپر لکھ دیا جائے اور ان کے کہاں کا کلمہ نیچے لکھ دیا جائے. ان معنوں میں تو ان کا کلمہ ہی کوئی نہیں. یہ الفاظ کی بات نہیں، دین کے اصول نظریہ حیات کا نام ہے. تاکہ خدا کے دیا ہوا نظریہ حیات جو ہے وہ بلند ہو جائے اور اس کے مقابلے میں انسانوں کے خود ساختہ نظریات حیات وہ پست ہو جائیں. یہ ہوا کہ مقصد اسلام کی جنگ ہے. اسی کو کہا تھا یہ جو دو آیتیں پہلے آ گئی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہاں علی الدین کلہ کہا نا کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنے دوسرے انسانوں کے خود ساختہ نظام حیات ہیں ان سب کو یہ نظام زندگی غالب آئے. یہ ہے مقصد. اور اسی کو یہاں کہا ہے کہ کلمۃ الکفر جو ہے وہ مغلوب ہو جائے اور خدا کا جو کلمہ ہے ہی الکلیہ واللہ عزیز حکیم. اور اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے عزیز قوت ہونی چاہیے، قوت انگریزی نہیں ہونی چاہیے، خلافی کی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی قوت ہوتی. حکیم ریزن پر مبنی ہونی چاہیے. دونوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا خدا کا کلمہ بلند ہوگا اور انسانوں کا خود ساختہ کلمہ جو ہے نیچے ہوگا. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. کوئی بات نہیں ہے کسی معاملے میں کمزوری بھی ہے، اگر تمہاری کچھ بات نہیں ہے، جو اصول زندگی لے کے تم چلے ہو وہ بڑے بلند ہیں. ان کے اندر بھی تو بہت بڑی قوت
عزیزان من اور اصول زندگی جو یہ جو بیلنس کر دیتا ہے بلکہ غالب کر دیتا ہے جماعت مومن کو ان کے مقابلے میں، قرآن نے کہا تھا نا کہ ایک ایک تم میں سے 10 پر بھاری ہوگا اور 2 پر تو یقیناً بھاری ہوگا۔ یہ جو باقی ماندہ چیز ہے یہ کون سی چیز پوری کرتی ہے ان کی؟ یہ ہے وہ چیز کہ جسے خدا کی نصرت کرتے ہیں، جس سے دل کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں قرآن نے جو اس کے متعلق بنائی ہیں، میدان جنگ کا سپاہی اور فوج کے احباب اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے۔ میدان جنگ کے اندر سپاہی کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے یہ یقین ہو کہ میں اگر یہاں جان دے دوں گا تو میرے پیچھے جو میرے بچے ہیں وہ بھوکے نہیں مریں گے۔ ایک چیز قرآن کے نظام میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ کہہ دو ان سب سے کہ نہ نرزوں کو کم وائیا، تمہارے روٹی رزق کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، ان کے رزق کی بھی ذمہ داری ہماری ہے، یہ یقین ہے۔ اور دوسرا یقین یہ ہے کہ یہ جو جہاں مجھے میرے جسم کو اس میدان میں موت آ جائے گی اس سے میں مروں گا نہیں، زندگی مسلسل میری آگے چلے گی۔ یہ اگر کسی سپاہی کو دونوں چیزوں کا یقین ہو جائے، اور یہ ہے کلمہ طیبہ کہ میں تو مرنا ہی نہیں، سوال ہی نہیں، موت تو جسم کو آتی ہے، جسم کی موت سے میرا تو کچھ نہیں گزرتا۔ جسم کس چیز کا نام ہے؟ یہ جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کے مجموعے کا نام جسم ہے نا۔ اگر یہ آپ کا بازو کٹ کے الگ ہو جاتا ہے تو آپ میں کوئی کمی آ جاتی۔ ایک ذریعہ تھا کام کرنے کا، بہرحال وہ نہیں رہا، اب تو وہ دوسرے بھی لگا دیتے ہیں اس کی جگہ، دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے، آپ کی زندگی یا حیات میں تو فرق نہیں آ جاتا۔ اور اگر ایک ایک عضو کے کٹ جانے سے نہیں آتا تو سارا جسم اگر کٹ جائے تو پھر کیا فرق آ جائے گا؟ یہ یقین کہ اس سے میں نہیں مروں گا، زندگی آگے چلے گی، تو موت کا ڈر ختم ہو گیا۔ یہ تو تھا خوف، اور حزن کی بات یہ کہ وہ پیچھے مر جائیں گے بھوکے، تو وہ پہلے یقین کے ساتھ بات ختم ہو گئی۔ آپ بتائیے کہ اس سپاہی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے سامنے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے میرے بازو کا؟ یوں وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ ان سے روح خفافم و ثقالم، کوئی بات نہیں، کسی معاملے کے اندر تم ان سے اگر بھاری ہو، اگر دوسرے معاملے کے اندر ان سے کم بھی ہو تم مت گھبراؤ، اس یقین کے ساتھ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اس راہ کے اندر تم پھر جہاد کے لیے اٹھو۔ دولت کی ضرورت ہے وہ دے دو، جان کی ضرورت ہے وہ ہتھیلیوں پہ لے کے میدان جنگ میں آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم ذرا بھی علم و حقیقت کو سامنے رکھ کے غور کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہ جو حیات بے شرف ہے عزیزان من، اس سے تو وہ مرگ باشرف 1000 درجے اچھی ہوگی اگر تم ذرا علم و حقیقت کے سامنے رکھ کے دیکھو۔ کہا یہ ہے کہ زندگی تمہیں دی، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم اس قتال کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نہ نکلے تو پھر یاد رکھیے وہ تو کہا المناک عذاب، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری قوم تمہاری اوپر حاکم بن کے آ جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں ساتھ آ کے وہ قتل کر دیں گے یا تمہیں زمین میں بھگا دیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا، تم تو زندہ رہو گے سانس لینے والے۔ یہی چیز ہے، اگر تم سب کے سب ختم ہو جائے تو وہ ذلت امیز عذاب کیا ہوا؟ ذلت امیز عذاب تو یہ ہے کہ ان جیسا کی محکومیت کے اندر آ جاتا، پھر یہ ہوگا۔ یہ تھی عزیزان من قرآن کی روح سے جہاد یا جنگ کی اہمیت، کہ اگر اس میں تم نے کمی کی تو پھر تم باقی نہیں رہ سکتے۔ اور یہ تھی وہ سب سے بڑی سازش یہاں آنے کے بعد جو انگریز نے کی تھی جنگ، وہ جنگ آزادی جسے ہم غدر کہا جاتا عام طور پہ، اس کے بعد اس نے محسوس کیا تھا یہاں ایک ہمارے ہاں ایسی جماعت تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہوا ہے، اور انہیں اس سے بڑا خطرہ پیدا ہوا کہ یہ ٹھیک ہے اگر یہ جذبہ ان کے اندر بیدار ہو گیا تو یہ کسی کے پاؤں نہیں ٹکنے دیں گے۔ یہ آیتیں بھی اس زمانے میں جو ہمارے ہاں کے سید احمد بریلوی مولانا اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی جماعت نے پیش کی تھی کہ اگر تم نہ نکلے تو یاد رکھیے عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ گے، تمہاری جگہ دوسری قوم لے لے گی۔ یہ تھا خطرہ جو انگریز کا پیدا ہوا تھا، اور جس کے لیے یہاں اس نے یہ سازش اتنی زیادہ پھیلائی کہ ایک میں کوٹڈ کہہ رہا ہوں،
ایک معمور منلہ انہوں نے بنا کے نازل ہمارے سر پہ کر دیا، جس نے کہا کہ میں ایک ہی بات لے کے آیا ہوں خدا کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ اب جہاد حرام ہو گیا۔ چل تو کیا کیا گیا ہے وہ بات، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گر اقوام ہے یہ صورت چنگیز۔ یہ چنگیز کی بات بھی خوب کیا گیا، یہ سب یہ مغل تھے نا، بڑی دور جاتا تھا یہ، اور بڑے فخر سے یہ کہتے معصوم کے الہام سے اللہ بچا۔ یہ چیز ہمیں پڑھائی گئی تھی، یہی چیز تھی جس کا ارادہ اس کے بعد آ کے جنگ آزادی کے زمانے، تحریک پاکستان کے زمانے میں گاندھی نے جو کرتے وہ اہنسا کی تعلیمات کو دی تھی، یہ ساری وہی سازش چلی آ رہی۔ انہیں پتا تھا کہ ہندو کے مقابلے میں اگر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ جو بیدار ہو گیا تو یہ آبادی کی 3 گنا زیادتی کچھ نہیں ہمارا کر سکتی۔ بڑی سخت جان قوم ہے یہ، جو لگا ہے وہ اہنسا 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 اہنسا، وہی اہنسا کی آواز یہاں آتے ہوئے آپ نے سنی نا، کابل سے آتے ہوئے راجا خان صاحب نے یہ کہا اہنسا کا پرچار کرنے کے لیے۔ گاندھی نے بھی یہ چیز کہی تھی، جب منزل سنگھ کا معاملہ ہے نا، کیا کرو اس زمانے کی تاریخ کبھی وقت ہو تو سن لیجیے گا مجھ سے، نہ تو اس کے اندر ہمیں وہ اہنسا کا سبق دیتا چلا جا رہا ہے۔ سندھ میں منزل گاہ کی ایک مسجد جو شہید کی تھی تو اس زمانے میں وہاں کے مسلمان ذرا اٹھے، اس نے یہ پیغام دیا تھا ہندوؤں کو کہ مرد ہی نہیں عورتوں کو بھی پستول چلانا سکھاؤ، تو ضرورت پڑنے تو اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہاں یہ کیفیت تھی، یہ تو نہیں آ رہی تھی ہمارے یہاں صاحب۔ آج بھی جتنا زور دکھایا جا رہا ہے معاہدات کے اوپر، اقتصادیات کے اوپر، معیشت کے اوپر، روٹی کے اوپر، توجہ ادھر باقی چلی جا رہی ہے صاحب۔ ٹھیک ہے، ضروری چیز ہے، سوال یہ ہے کہ پہلی چیز پہلے ہونی چاہیے، قرآن کی روح سے پوری کی پوری امت، پوری کی پوری قوم جو ہے یہ سپاہیوں کی کام ہونی چاہیے۔ قرآن نے کوئی آپ کے یہاں الگ آرمی نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل طور کے اوپر آپ کے یہاں یہ ہونے چاہیے جن چیزوں کو ٹھیک ہے، لیکن سپاہی کی حیثیت سے ہر مسلمان سپاہی قرآن کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یہی ہے جواب دنیا میں ان قوموں کے استبداد کا کہ جن کے پنجوں میں اگر چڑیا آ جاتی ہے تو ان کے دل میں رحم نہیں آتا۔ یہی قرآن نے کہا تھا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ذرا علم و حقیقت کے سامنے رکھو۔ وقت ہو گیا عزیزان امان، ہم سورہ توبہ کی آیت 45 تک آج آ گئے، 42 سے آئندہ ہم شروع کریں گے، اور نہیں 41 تک آ گئے، معاف رکھیے گا، 42 سے آئندہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔